اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس۔ آج بھی ہم تحریک علی گڑھ کا ٹاپک ہی ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کو چوتھے نمبر پہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے حوالے سے معاشی اور معاشرتی خدمات کے بارے میں بتاؤں گی۔ معاشی اور معاشرتی میدان میں بھی سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس میں ہم لکھیں گے مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے کوششیں کی، کیونکہ ہندوؤں نے انگریز حکومت کو یہ باور کروایا تھا کہ اس جنگ آزادی کی مکمل ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، اس میں ہندوؤں کا کوئی کردار نہیں تھا، جس کے نتیجے میں انگریز حکومت نے مسلمانوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ لارڈ رابرٹ کی کوٹیشن میں نے آپ کو تحریک علی گڑھ کے پس منظر میں بتائی تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام بھی شروع ہو گیا اور معاشی اور معاشرتی میدان میں بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کی گئیں۔ ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، جائیدادیں ان کی چھین لی گئیں، ملازمتوں سے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور ایسے نظر آنے لگا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے خدا نخواستہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کے لیے کوششیں کیں اور انگریز حکومت کے ساتھ مسلمانوں کی مفاہمت اور ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوششیں کرتے رہے۔ سر سید کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف انگریز حکومت کی انتقامی کارروائیاں بند ہو گئیں اور انگریز حکومت نے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ قتل و غارت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور معاشرے میں مسلمان باعزت زندگی گزارنے لگے، کیونکہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے رسالہ تہذیب الاخلاق۔ سر سید احمد خان نے 1870 میں یہ رسالہ جاری کیا اور اس میں مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے مضامین لکھوائے گئے اور ان تحریروں کے ذریعے مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان پائی جانے والی دوری کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو خلیج حائل ہو چکی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس رسالے نے بھی مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی حالت کو بحال کرنے میں کردار ادا کیا۔ پھر آتے ہیں لائل محمڈنز آف انڈیا، جس کا اردو ترجمہ ہندوستان کے وفادار مسلمان آپ لکھیں گے۔ اس میں سر سید نے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں انگریزوں کو اور ان پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے حق میں وہ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بہت سے انگریز عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائی تھیں، وہ بھی ان کو خدمات گنوائی گئیں اور ان سے یہ کہا گیا کہ مسلمان ان کے دشمن نہیں ہیں اور ہندوستان کے مسلمان حکومت کے وفادار ہیں اور حکومت ان کے حوالے سے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرے۔ اس کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ بغاوت ہند یعنی 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز حکومت نے بغاوت کہا تھا، سر سید نے اس رسالے میں واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ بغاوت کیوں ہوئی تھی۔ اس میں سر سید نے وجوہات گنوائیں، انگریز آفیشلز کو، انگریز حکومت کو بتایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور دیگر اقوام کے خیالات اور ثقافت سے انگریز حکومت لا علم رہی، عوام سے ہمیشہ دوری کی پالیسی اس نے اختیار کی اور اسی دوری کی پالیسی کی وجہ سے دونوں کے درمیان خلیج حائل ہوتی گئی، مقامی مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی۔ وجوہات گنوانے کے بعد سر سید نے اس رسالے کی 500 کاپیاں تیار کروائیں اور ان 500 کاپیوں کو انہوں نے پارلیمنٹ جو تھی برطانوی پارلیمنٹ، اس کے اراکین اور دیگر انگریز زعماء میں تقسیم کیا، تاکہ حکومت آئندہ کے لیے بر صغیر کے حوالے سے اپنی پالیسیاں تبدیل کرے
اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کی ملازمتوں پر بھی پابندی ختم کر دی گئی۔ سر سید نے ہر ممکن کوشش کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرانے کی کوشش کی اور مفاہمت پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو مسلمانوں کے بند دروازے جو ملازمتوں پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بند کر دیے گئے تھے وہ کھل گئے اور مسلمانوں کو دوبارہ ملازمتیں دی جانے لگیں، جس کی وجہ سے مسلمان خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔